الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما یا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بہنوں، بیٹیوں، رمضان کا مبارک مہینہ مقبول اور محبوب مہینہ شروع ہے. اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک آن، سیکنڈ، منٹ، صبح شام، رات دن مسلسل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، عنایات کا، برکتوں کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا زمینی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے مسلسل مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، بخشش کے فیصلے، رحمت کے فیصلے. اسی مہینے میں جامعہ دارالارشاد کی طرف سے بہنوں، بیٹیوں کے لیے درس قرآن کا، درس حدیث کا انتظام، انصرام، اہتمام کیا جاتا ہے. آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کو تکلیف دی جاتی ہے. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر درس سننے کے لیے بلندی پر ہو، سمندر میں ہو، سمندر کے اندر بھی بیڑے چل رہے ہیں، ہر وقت بیڑے چل رہے ہیں. بیڑوں کے اندر بھی مسلمان جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے بیڑے میں، کشتی میں بھی اذان کے کلمات کہتے ہیں. فضا ہو، جہاز ہیں فضا میں اڑتے ہیں، ان جہازوں کے اندر مسلمان بھی سفر کرتے ہیں.
نمازی بھی ہوتے ہیں، اذان بھی دی جاتی ہے، تکبیر بھی کہی جاتی ہے، تو دیکھیے فضا ہو تب اور سمندر ہو تب، پہاڑ ہوں تب، وادیاں ہوں تب، ریگستان ہوں تب، کھلا میدانی علاقہ ہو تب، کہیں بھی جہاں کہیں بھی آبادی موجود ہے، بے شمار دنیا کے اندر آبادیاں ہیں، ان آبادیوں کے اندر کلمہ گو مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بس رہے ہیں۔ جب بھی اذان دیتے ہیں اللہ کی برتری کے کلمات بلند ہوتے ہیں تو حضور کا نام بھی، حضور کی رفعت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وادیوں میں اذان ہو، تکبیر ہو، پہاڑوں میں ہو، پہاڑوں کی بلندی پر ہو، سمندر میں ہو، فضا میں ہو، فضا میں اڑنے والے جہاز، سمندر پہ چلنے والے بیڑے، جب بھی اذان تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، جب اللہ کا ذکر آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آ گیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ ابھی جو سیلاب آیا ہے، تو ابھی پرسوں اخبار میں لکھا تھا پنجاب میں جب سیلاب آیا تو ایک بچی، اس کو ہیلی کاپٹر کے اندر سوار کیا گیا۔ جب ہیلی کاپٹر میں سوار کیا تو دیکھو وقت ہے، اللہ نے اس ہیلی کاپٹر کے اندر ہی اس بچی کو 2 بچے عطا کیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیلاب ہے، پانی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اس وقت پاکستان پر، اہل پاکستان پر بہت بڑی آفت، سیلاب نے سب کچھ فصلیں مٹا دی، گھر مٹ گئے، آبادیاں مٹ گئیں، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگ بے گھر ہو گئے، سہولتوں سے محروم ہے، کھانے پینے سے محروم ہے، روزہ رکھنے سے محروم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہے، نظام اللہ کا ہے، خداوند قدوس کے نظام میں کوئی سانس نہیں لے سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس جی نے، جس نفس نے دنیا میں جس وقت آنا ہے، جہاں آنا ہے وہاں آ کر رہے گا۔ وہ جو 2 بچے پیدا ہوئے ان کے مقدر میں یہ تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر کے اندر پیدا ہوں گے، تو دیکھو عورتیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں، گھروں سے باہر
کھلے میدانوں میں، خیموں میں، وہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ خدا کا نظام ہے، جو نظام قدرت ہے وہ تو چلتا رہتا ہے۔ اب ہیلی کاپٹر کے اندر بھی اللہ کا ذکر، جب اللہ کا ذکر بچے کے کان میں اذان دی جائے گی، تو جب اذان دی جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آئے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا نام بھی آ گیا، حضور پاک کا نام بھی آ گیا، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کر دیا۔ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں بھی کلمہ گو ہے، وہاں وہاں اللہ کا ذکر بھی ہے، حضور پاک کا ذکر بھی ہے، ذکر رب بھی چلتا ہے تو ذکر رسول بھی چل رہا ہے۔ اللہ، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز میں بھی درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے بہنوں بیٹیوں، یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، اس کا نام ہے حدیث ممبر۔ پہلے ماں باپ کا، پھر حضور پاک کا ذکر، پھر اللہ رمضان کا ذکر۔ اور اس حدیث پاک میں بڑا جوڑ ہے۔ بہنوں بیٹیوں غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، بڑا تعلق ہے تینوں باتوں میں، اس بد دعا میں۔ دنیا میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آواز دیتا ہے، ہائے ماں، ہائے ماں، میری ماں، میری ماں۔ بیٹی ہو تب، بیٹا ہو تب تکلیف، بیماری، ویسے ماں کو نہ بلائے، ویسے ماں کی توہین کرے۔ لیکن جب تکلیف تے درد تے دکھ کا وقت آتا ہے، خود بخود اس بیٹی کی زبان سے، اس بیٹے کی زبان سے ماں کا لفظ نکلتا ہے، ہائے ماں۔ ماں بڑی مہربان ہے، باپ بڑا مہربان ہے۔ اسباب کی دنیا میں ہر اولاد یہ سمجھتی ہے میرا باپ ہے، میری ماں ہے۔ بھائی اتنا مہربان نہیں ہوگا جتنا باپ مہربان ہوگا، بہن اتنی مہربان نہیں ہوگی جتنی ماں مہربان ہے۔ ماں باپ ہر شخص، آپ خود غور فرمائے، آپ کے دل دماغ میں بھی یہی آواز ہوگی۔ آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ماں تے باپ سے بڑھ کر کوئی اور شفقت تے محبت تے رحمت نہیں دے سکتا۔ نہ ماموں دے سکتا ہے، نہ خالہ دے سکتی ہے، نہ پھوپھی دے سکتی ہے، نہ تایا، نہ چچا، نہ بھائی، نہ بیٹا۔ ہر ایک کی زبان پہ ماں باپ کا لفظ ہی نکلتا ہے۔ ہائے میری ماں ہوتی، ہائے میرا باپ ہوتا۔ تو اسباب کی دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد پہ بڑے مہربان ہیں۔ اولاد کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ بے چین، پریشان۔ بچپن کا زمانہ دیکھیں،
کہ بیٹا بیٹی رو رہے ہیں، ماں پریشان ہے، ساری رات بچہ روتا ہے، ماں بھی اس کے ساتھ بار بار بیٹھتی ہے، نیند قربان کرتی ہے، اپنے کپڑے خراب کرتی ہے، اس کی پوٹی، اس کا پیشاب، اس کے کپڑوں سے تعفن، بدبو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسروں کو بدبو بھی آئے گی، تعفن بھی آئے گا، کپڑا خراب ہے، بسترے سے بدبو، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، پیشاب کی، پوٹی کی، لیکن ماں ہے چمٹی ہوئی ہے۔ دیکھو نا، محبت، خدا نے محبت رکھی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی اولاد کی محبت نہ رکھتا تو کون ماں ہے جو اتنی تکلیفیں برداشت کرتی؟ بے شمار۔ آپ تو بہنوں بیٹیوں بخوبی اس حقیقت کو سمجھتی ہیں کہ اولاد کے لیے کتنی جان کھپانی پڑتی ہے، کھپ 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 کر خود کھپ جاتی ہیں، ضعیف ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں اولاد کے ہاتھوں۔ لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے، جب اولاد کام کی ہوتی ہے، تو جب اولاد کام کی ہو تو پھر ماں اپنی اولاد کو آواز دے، پکارے، اس سے پیسے مانگے، جیب میں پیسے بھی ہیں تو وہ کہے کہ نہیں میرے پاس ماں کچھ نہیں ہے۔ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ بچپن میں وہی اولاد تھی، ماں ہر طرف سے کاٹ کر بچا کر اپنے بچے کو دیتی تھی۔ ادھر سے بچا، دال سے بچا، سبزی سے بچا، فلاں جگہ سے بچا کر پیسے ماں اپنے بیٹے کو، بیٹی کو دیتی ہے۔ آج بیٹا بھی بیٹی بھی بڑے ہیں، جیب میں پیسے بھی ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا، ماں نے آواز دی، ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہتا تو ماں کے دل پر کیا گزرتی؟ اللہ! اس لیے جبریل امین کی بد دعا میں کہ دنیاوی اسباب میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اس لیے ماں باپ کو بڑھاپے میں پاؤ، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے تو جبریل امین کہتی ہیں کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے کہ ماں باپ بوڑھے تھے، بڑھاپے میں خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا تو جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جوانی میں ماں باپ سے احسان کرنے کے باوجود بھی کوئی اولاد بھی ماں باپ کا وہ احسان جو بچپن میں وہ پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس سے آگے چلے، آگے ماں باپ سے بڑھ کر، اللہ، ماں باپ سے بڑھ کر، اس سے زیادہ اگر کوئی مہربان ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر، اللہ! اب ماں باپ ہی پیچھے رہ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں تھے، زمین پر تھے،
تو آپ کی زبان پر تھا اللہم اجعل امتی، اللہم اجعل امتی، امت امت کا ذکر آپ کی زبان پر تھا۔ آپ زمین سے فرش سے عرش پر چلے گئے، اللہ سے ملے، اللہ کریم نے 50 نمازیں فرض کر دیں۔ یہ تحفہ ہے، جاؤ۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ فرمایا آپ کی امت، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، 50 نمازیں کون پڑھے گا؟ حدیث پاک میں ہے ان امتک لا یستطیع، آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکے گی، لا تستطیع۔ واپس جائیں، ابھی وقت ہے، معاف کروا لیں۔ حضور بار بار جاتے رہے، 5 نمازیں معاف ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہنوں بیٹیوں صحیح ہے کہ آج 5 نمازیں ادا کرنی مشکل ہے۔ کون سی بیٹی ہے جو 5 نمازیں، اللہ کون سی بہن ہے جو 5 نمازیں مسلسل قضا نہ ہو؟ ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ نو عمری میں مشکل ہے 5 نمازیں ادا کرنی، بڑھاپے میں اور مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر امت پر مہربان ہے۔ اپنی امت کو فرش پر بھی یاد رکھا، عرش پر بھی یاد رکھا، قیامت کے دن بھی جب اولین تے آخرین سارے لوگ تکلیف میں ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، آپ کی سفارش کو اللہ قبول کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، سر اٹھائیے، اشفع تشفع، سل توتا، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، سفارش فرمائیں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ، سفارش امت کی فرمائیں گے۔ اب ماں باپ ہی پیچھے رہ گئے۔ ماں باپ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر، مرد و زن پر، بچوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، پوری امت پر، گناہگار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی تھے، اللہ کا رسول کریم ہے۔ امت کے ساتھ کریمی کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، اللہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آگے تیسری رمضان کا مہینہ، بیٹیوں بہنوں، پھر اس سے آگے اللہ، ماں باپ سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان، اور حضور سے بڑھ کر وہ اللہ اپنی مخلوق پر، وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے۔ دیکھو جن کے وسائل نہیں ہوتے وہ بھی تو پل جاتے ہیں، نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، پالنے والا اللہ ہے، رب العالمین وہ ہے۔ جن کے وسائل اسباب نہیں ہوتے وہ بھی سب سے زیادہ کریم، رحیم، الرحمن، الرحیم،
الکریم النافع الرزاق الباسط الواسع الوہاب، وہ اللہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے مہربان؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ پالنے والا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بھی پالتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی پالتا ہے، پھر قبر میں، پھر جب قبر سے اٹھے گا اللہ جوڑ دے گا، پھر میدان قیامت میں حاضر کرے گا، پھر جنت میں لے جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، خدا کا مہینہ ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں جو نوافل ہے غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرائض ہیں غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر۔ ظہر فجر کی نماز رمضان کی، غیر رمضان کی 70 ظہر کی نمازوں کا ثواب۔ اللہ، 1 روپیہ خدا کے راستے میں دو تو غیر رمضان کے 70 روپیوں کے برابر ثواب ملتا۔ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، نیکیاں بڑھ گئی 70 گنا زیادہ رمضان میں۔ اس لیے لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ حرف اگر قرآن پاک کا پڑھا جائے 10 نیکیاں، لیکن رمضان میں 70 نیکیاں، آخرت میں 700 نیکیوں کا ثواب۔ اس لیے بہنوں بیٹیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا، بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور آپ کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اے اللہ، سب کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بیمار ہیں بہنیں بیٹیاں بھائی دوست سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو سیلاب زدگان ہیں سب کی مدد فرما۔ اے اللہ، جن کے گھر اجڑ گئے اے اللہ اس سے اعلیٰ گھر عطا فرما۔ اے اللہ، جو شہید ہو گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، صبر عطا فرما، تحمل عطا فرما، بردباری۔ اے اللہ، قوم کو، لوگوں کو سیلاب زدگان کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے مدرسہ جامعہ دارالارشاد کو آباد فرما۔ اے اللہ، تعلیم سے، تعلم سے، بچیوں سے، فاضلات کا کورس کرنے والیوں سے، عالمہ کا کورس کرنے والیوں سے، ہمارے مدرسے کو حفظ کرنے والیوں سے اس مدرسے کو آباد فرما۔ ناظرہ قرآن پڑھنے والوں اپنے تمام بچیوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم کے لیے، حفظ کے لیے، فاضلات ترجمہ قرآن، ترجمہ حدیث کے لیے اور علم کے لیے، عالمات کے کورس کے لیے آپ اپنی بچیوں کو دارالارشاد میں داخل فرمائیں۔ جو میٹرک پڑھی ہوئی بچی ہے، مڈل پڑھی ہوئی بچی ہے، گھر میں بھی تو یہ قریب مدرسہ ہے، آسانی کے ساتھ ماحول بہت اچھا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، با پردہ ماحول ہے۔ با پردہ ماحول میں ساری ضروریات غیب سے پوری ہو رہی ہیں، کوئی مستقل آمدن نہیں، کوئی مستقل کسی جگہ سے نہیں، خدائی سارے یہاں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، انشاءاللہ پورا کرتا رہے گا۔ تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کا داخلہ اس مدرسے میں ضرور کرائیں۔ اللہ آپ کی بچیوں کو، بنات کو
ناظرہ قرآن کے لیے، حفظ کے لیے، فاضلات کے کورس کے لیے، ترجمہ قرآن کے کورس کے لیے، عالمہ کے کورس کے لیے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔